باب نمبر 2 سیاسی اور آئینی ارتقاء۔ پاکستان میں جمہوریت کی ترقی اور مسائل۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام رائج کیا گیا، جو آج تک رائج ہے۔ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کو اپنے ملک کے لیے آئین بنانے اور پارلیمنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی تیاری تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پر عمل کیا جائے گا۔ 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی گئی، جس کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو اپنا اقتدار پاکستان کے عوام کو تفویض کرتا ہے، جن کے نمائندے اس مقدس امانت کو قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا تعین ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً ہی بعد پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ ان حالات کے پیش نظر گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی تحلیل کر دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی ریاستوں، جبکہ مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ دستور ساز اسمبلی نے 1956 کے نئے آئین کی منظوری دے دی، جس کے مطابق پاکستان اسلامی جمہوریہ ہوگا اور وفاقی پارلیمانی نظام قائم ہوگا۔ یہ آئین 2.5 سال تک ملک میں نافذ رہا۔ 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر کے خود اقتدار سنبھال لیا۔ تمام اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے جنرل محمد ایوب خان نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد جمہوریت کی بحالی ہے، ہم جمہوریت کی طرف واپس جائیں گے۔ جنرل محمد ایوب خان کی کوششوں سے 1962 میں پاکستان کے دوسرے آئین کا نافذ ہوا، جس کے تحت جنرل محمد ایوب خان ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ وہ 1958 سے 1969 تک اقتدار میں رہے۔ 1969 میں صدر ایوب خان کے استعفیٰ کے لیے مطالبے میں شدت آ گئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ صدر جنرل محمد ایوب خان نے مستعفی ہو کر اقتدار آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان کو سونپ دیا۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو مارشل لا نافذ کیا اور آئین کو منسوخ کر دیا۔ 30 مارچ 1970 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا، جس کے تحت دسمبر 1970 میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات منعقد ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اکثریت جماعت کے طور پر سامنے آئیں، جبکہ مجموعی طور پر عوامی لیگ اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی۔ لہٰذا حکومت بنانے کا حق عوامی لیگ کا تھا۔
مگر اسے اقدار منتقل نہ کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے اور فوج کی حالت پر قابو پانے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بنا۔ بعد ازاں مغربی پاکستان میں جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا۔ اس حکومت نے 14 اگست 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین نافذ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے آئینی مدت پوری ہونے سے قبل ہی مارچ 1977 میں انتخابات منعقد کرائے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی، مگر اس موقع پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے حکومت پر دھاندلی کا الزام لگا دیا اور تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ حزب اختلاف کی تحریک نے تھوڑے ہی عرصے میں ملک گیر ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی اور حالات حکومت وقت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ قومی و صوبائی اسمبلیوں کو ختم کر دیا گیا۔ 1973 کے آئین کو معطل کر دیا گیا۔ مارشل لا کے دور میں تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی اور 1981 میں ایک عبوری آئین نافذ کیا گیا۔ دسمبر 1981 میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک نامزد مجلس شورا قومی اسمبلی کی تشکیل کا اعلان کیا، جو فروری 1985 میں تک قائم رہی۔ فروری 1985 میں ملک میں عام انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے اور 1973 کے آئین کو ضروری ترامیم کے بعد بحال کر دیا گیا۔ ان ترامیم کے تحت صدر کے اختیارات میں زبردست اضافہ کر دیا گیا، جنہوں نے نومبر 1988 میں انتخابات کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بے-نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بے-نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی اور اکتوبر 1990 میں دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد کو کامیابی ملی اور محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور پہلے بلخشیر مزاری اور پھر معین قریشی نگران وزیر اعظم نامزد کیے گئے۔ 16 اکتوبر 1993 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے اور ایک دفعہ پھر محترمہ بے-نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، جبکہ صدر پاکستان کے عہدے پر فاروق احمد خان لغاری منتخب ہوئے۔ 5 نومبر 1996 کو صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے محترمہ بے-نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ملک میں راج خالد عبوری وزیر اعظم مقرر ہوئے اور ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ فروری 1997 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور محمد نواز شریف دوسری بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو بری فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف نے محمد نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار سنبھال لیا، آئین کو معطل کر دیا اور ایک عبوری آئین PCO کا اعلان کیا گیا۔ صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے ملک میں نئے عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 10 اکتوبر 2002 کو ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جن کے نتیجے میں میر ظفر اللہ خان جمالی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد فروری 2003 میں سینٹ کے انتخابات بھی مکمل ہوئے۔ جون 2004 میں میر ظفر اللہ خان جمالی کے استعفے کے بعد چودھری شجاعت حسین نے 2 ماہ کے لیے وزارت عظمیٰ کا
قلمدان سنبھالا اور شوکت عزیز کو آئندہ کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ اگست 2004 میں شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 15 نومبر 2007 کو قومی اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت پوری کر کے تحلیل ہو گئی۔ میاں محمد سومرو نگران وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 29 نومبر 2007 کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے سویلین صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 18 فروری 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 18 اگست 2008 کو صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مستعفی ہوئے اور سینٹ کے چیئرمین میاں محمد سومرو نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 9 ستمبر 2008 کو آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 22 جون 2012 کو یوسف رضا گیلانی کے نااہلی کے بعد راجہ پرویز اشرف نے نئے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ اس اسمبلی کی مدت 2013 میں ختم ہوئی۔ مئی 2013 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی اور میاں محمد نواز شریف نے تیسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ اس کے بعد 9 ستمبر 2013 کو ممنون حسین پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ جولائی 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد بقیہ مدت کے لیے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب کیے گئے۔ جولائی 2018 میں عام انتخابات منعقد ہوئے جس میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن کر ابھری اور عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اپریل 2022 میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد میاں محمد شہباز شریف ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اب ملک عزیز میں جمہوریت کا سفر جاری ہے۔ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کا کردار۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں اور یہ رائے عامہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے پلیٹ فارم، میڈیا اور پریس کے ذریعے سے عوام کو اہم قومی مسائل سے آگاہ کرتی ہیں اور اپنے انتخابی منشور اور ترقیاتی پروگرام کا اعلان کرتی ہیں۔ اس طرح عوام کو مختلف معاملات اور امور کے بارے میں اپنی رائے کی تشکیل میں بڑی مدد ملتی ہے جس کا اظہار وہ انتخابات میں اپنے ووٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی آزادی کے لیے قیام پاکستان میں مسلم لیگ کا کردار بہت اہم تھا۔ سیاسی جماعتوں کے مندرجہ بالا فرائض ان کی ضرورت و اہمیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، تاہم ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ جمہوری نظام کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود ناگزیر ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی جان اور روح ہوتی ہیں۔ وہ انتخابات کے لیے اپنے امیدوار نامزد کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت غیر فعال ہے۔ جمہوری نظام کو انتشار اور فرقہ واریت سے محفوظ رکھنے میں سیاسی جماعتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام میں سیاسی سوچ بوجھ پیدا کرتی ہیں۔ اگر لوگ کسی حکومت کو نااہل اور بددیانت سمجھتے ہیں اور اس کی جگہ متبادل حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اس خواہش کی تکمیل پارلیمانی نظام میں حزب اختلاف کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ لاویل کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بغیر عوام کی حکومت کا تصور محض وہم و خیال ہے۔ جہاں حق رائے دہی وسیع ہوگا وہاں سیاسی جماعتیں یقیناً وجود میں آئیں گی۔
اور آئین حکومت لازماً ایسی جماعت یا جماعتوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوگی۔ سیاسی جماعتیں رائے عامہ ہموار کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے بارے میں لاؤول لکھتا ہے، سیاسی جماعتوں کا لازمی فرض اور ان کے وجود کا مقصد یہی ہے کہ وہ رائے عامہ کو منظم کریں اور عوام کے فیصلے کے لیے مسائل کا حل پیش کریں۔ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ پاکستان کو اپنے قیام ہی سے آئین سازی میں مشکلات کا سامنا رہا۔ قرارداد مقاصد دستور سازی کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ بہرحال بڑی کوششوں کے بعد 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ اس آئین کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تحریر کیا گیا تھا۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام میں حکومت قائم کیا گیا۔ صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ نمبر 2، آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 3، آئین کے مطابق مرکز میں قومی اسمبلی ہوگی جس کے ارکان کی کل تعداد 300 ہوگی۔ آدھے مشرقی پاکستان اور آدھے مغربی پاکستان سے 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے۔ 10 خواتین کی نشستیں ہوں گی جو 5 مغربی اور 5 مشرقی پاکستان سے ہوں گی۔ نمبر 4، آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 5، اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 6، 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ آئین کی منسوخی۔ 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کے بے جا مداخلت اور اعلیٰ قیادت کے فقدان نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، وفاقی اور تمام صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کیں۔ صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا جسے 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ 1962 کا آئین تحریری تھا جو کہ 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی
یعنی وفاقی اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد 156 آدھے مغربی اور آدھے مشرقی پاکستان سے ہوں گے، جن میں 6 خواتین 3 مغربی اور 3 مشرقی پاکستان سے ہوں گی۔ 1962 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے کرے گا۔ الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد 1,20,000 ہوگی، نصف مغربی اور نصف مشرقی پاکستان سے ہوں گے۔ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے استعمال، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ عدلیہ آزاد ہوگی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پر مشتمل ہوگی۔ ججوں کا تقرر صدر پاکستان کرے گا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد 65 سال اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے ریٹائرمنٹ کی حد عمر 62 سال ہوگی۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے، جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں۔ 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 1962 کے آئین کی منسوخی۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں اور ملک نے صنعت میدان میں کافی ترقی کی۔ جنرل محمد ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی اور 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ واقعات: پاکستان کے پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے اور ان انتخابات میں مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پاکستان پیپل پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اقتدار کی ہوس اور سیاستدانوں کی باہمی عداوتیں اور جنرل یحییٰ خان کی اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی کو مزید ہوا دی، جو آخر کار دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنی اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر قائم ہوا۔ پاکستان کو اپنی آزادی کے دن ہی سے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان 2 حصوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا اور ان دونوں کے درمیان براہ راست زمینی رابطہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ مغربی پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل تھا جبکہ مشرقی پاکستان صرف ایک صوبے پر مشتمل تھا، مگر آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھا۔ دونوں حصوں میں بولی جانے والی زبانیں بھی مختلف تھیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی دونوں حصوں میں بسنے والے لوگوں کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے کافی مختلف تھا۔ جب جنرل محمد یحییٰ خان نے 1969 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے اعلان کیا کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں اور اکثریتی جماعت حکومت بنائی جائے گی۔ ملک کے پہلے عام انتخابات 7 دسمبر 1970 کو ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی، مگر مغربی پاکستان سے اسے کوئی بھی سیٹ
نہ مل سکی۔ یہی صورتحال مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، لیکن مشرقی پاکستان میں اس کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ انتخابات کے بعد اقتدار کی جنگ نے ایک نئی صورت اختیار کر لی۔ شیخ مجیب الرحمن نے اپنے 6 نکات پر مبنی منشور کی بنیاد پر حکومت کے قیام کا اعلان کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ جنرل محمد یحییٰ خان کی ہوس اقتدار سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ اسی دوران میں شیخ مجیب الرحمن نے ریاستی معاملات میں عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ جگہ جگہ قتل و غارت، عدم تعاون، ٹیکس ادا کرنے سے انکار، ہڑتالیں، عدالتوں کا بائیکاٹ اور ملازمین کا کام پر نہ جانا آئے دن کا معمول بن گیا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا نیا گورنر مقرر کیا گیا، مگر صورتحال میں بہتری نہیں آئی۔ اسی دوران میں شیخ مجیب الرحمن نے متوازی حکومت قائم کر لی۔ شیخ مجیب الرحمن نے انتخابات کے نتائج اور عوامی حمایت کی فضا کو دیکھتے ہوئے 6 نکات کی منظوری کے بغیر تعاون سے انکار کر دیا۔ ہندوستان کی بھرپور حمایت اور امداد کے تحت شیخ مجیب الرحمن نے اپنے 6 نکات میں مزید سخت شرائط کا اعلان کر دیا۔ 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمن نے اپنے گھر پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا۔ ان حالات میں شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ خانہ جنگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ہندوستان مکمل طور پر عوامی لیگ کی حمایت کر رہا تھا اور اپنے غنڈوں کو مشرقی پاکستان بھیج رہا تھا، جو مکتی باہنی کے کارکنوں سے مل کر پاکستانی فوجیوں اور عام محب وطن شہریوں کو قتل کر رہے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستانیوں نے بھارت کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ ہندوستان کی حکومت نے مہاجرین کی مدد کا بہانہ بنا کر مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ زمینی رابطہ کٹ جانے اور مقامی لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں فوری اور مؤثر کارروائی نہ ہو سکی اور ہماری افواج کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بھارت آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ایک الگ ملک بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا مختصر جائزہ مندرجہ ذیل عوامل سے لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نااہل ملکی قیادت۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ملک میں کوئی ایسا رہنما نہ تھا جس پر تمام پاکستانیوں کا اتفاق رائے ہوتا۔ قیادت کے فقدان نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی کو مزید ہوا دی۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات نے بھی علیحدگی پسند رجحانات کو کافی تقویت دی۔ نمبر 2، ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ نمبر 3، معاشی پسماندگی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماند علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ اسی طرح بنگالیوں میں احساس محرومی بڑھتا گیا۔ نمبر 4، زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دستور میں حل ہو گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا۔
جس کو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ نمبر 5، بھارت کی بے جا مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی پسماندانہ رجحانات کی بھی سرپرستی کی۔ نمبر 6، 1970 کے عام انتخابات۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ اثرات: مشرقی پاکستان کی علیحدگی قوم کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی۔ حکومت، فوج اور عوام کا مورال گر گیا اور ان پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پاکستان کی معاشی حالت کمزور ہو گئی۔ قومی اتحاد و یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ان حالات میں ایک فعال قیادت کی اشد ضرورت تھی جو لوگوں میں مایوسی ختم کر کے ان میں جینے کی امنگ پیدا کرے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی ماندہ مغربی پاکستان میں اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نو منتخب قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی تھی۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات مسودہ کی شکل میں 31 دسمبر 1972 کو قومی اسمبلی میں پیش کی۔ قومی اسمبلی نے ان سفارشات اور آئینی مسودہ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد 10 اپریل 1973 کو اسے منظور کر لیا۔ پاکستان کا پہلا متفقہ آئین، جسے تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت و تائید حاصل تھی، 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا، جو کہ اب تک مختلف ترامیم اور تبدیلیوں کے ساتھ ملک میں رائج ہے۔ 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ 1973 کے آئین کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، 1973 کا آئین تحریری شکل میں ہے جو کہ 280 دفعات پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا۔ نمبر 3، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ نمبر 4، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام اور صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ نمبر 5، مسلمان کی تعریف کی گئی اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ نمبر 6، 1973 کے آئین کے تحت ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام میں حکومت رائج کیا گیا۔ نمبر 7، 1973 کے آئین کے تحت قانون ساز ادارے کے 2 ایوان رکھے گئے جن کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا نام دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہوگی، جن میں 60 عورتیں اور 10 غیر مسلم ہوں گے۔ سینٹ کے ارکان کی کل تعداد 104 ہوگی، جس میں 17 خواتین اور 4 غیر مسلم ہوں گے، جس میں ہر صوبے سے 22، فاٹا سے 8 اور وفاقی دارالحکومت سے 4 ارکان شامل ہوں گے۔ نمبر 8، آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کی مکمل ضمانت فراہم کی گئی۔ نمبر 9، آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں۔ نمبر 10،
آئین میں شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کا مکمل تحفظ فراہم کیا گیا۔ نمبر 11، آئین کے تحت اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت وفاقی ڈھانچہ۔ نمبر 1، صدر پاکستان۔ ملک کا سربراہ صدر پاکستان ہوتا ہے، جس کا انتخاب دونوں ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے، پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے یا واپس بھجواتا ہے اور آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ صدر پاکستانی سفیروں کا تقرر کرتا ہے اور غیر ممالک کے سفیروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے۔ ملک کو اندرونی یا بیرونی کوئی خطرہ ہو تو ہنگامی حالات کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا انتخاب قومی اسمبلی کثرت رائے سے کرتی ہے اور اسمبلی میں اکثریت حاصل رہنے تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے وفاقی کابینہ ہوتی ہے، جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے ارکان میں سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کو تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اسے قانونی سازی، بجٹ سازی اور امور دفاع میں اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وفاقی کابینہ۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں 2 قسم کے وزراء ہوتے ہیں، وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت، جو وزیر اعظم کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر۔ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطہ کار کی حیثیت رکھتا ہے اور ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے، نیز اپنی وزارت پر کیے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ وزیر مملکت۔ وزارت کے اندر 1 یا 2 ڈویژنز ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت ڈویژنز کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی ڈویژنز اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرتا ہے، پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژنز کی نمائندگی کرتا ہے اور اس پر اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ نمبر 4، سیکریٹری۔ وزارت کا انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے، جو کہ وفاقی حکومت کا گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وفاقی وزراء کو پالیسی بنانے اور دیگر کاروبار حکومت چلانے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وزیر کے ذریعے سے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ سیکریٹری صرف پالیسی نہیں بناتا بلکہ اس کو لاگو بھی کرتا ہے۔ وہ ڈویژنز، منسلکہ محکمہ جات، ماتحت دفاتر اور خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ نمبر 5، ایڈیشنل سیکریٹری۔ ڈویژن کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے، جو کہ گریڈ 21 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے اور دیگر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے وزیر مملکت یا متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھیجتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈویژنز میں وہی فرائض سر انجام دیتا ہے جو سیکریٹری اپنی وزارت میں سر انجام دیتا ہے۔ جب ایڈیشنل سیکریٹری کے ماتحت کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جس کا سیکریٹری حکم دیتا ہے اور اپنی تجاویز سیکریٹری کے ذریعے سے وزیر تک بھیجتا ہے۔ نمبر 6، جوائنٹ سیکریٹری۔ جوائنٹ سیکریٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے اور ایڈیشنل سیکریٹری سے جونیئر ہوتا ہے۔
وزارت میں تیسرے نمبر پر اور ڈویژنز میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایڈیشنل سیکریٹری کی مدد کرتا ہے اور اس کے احکام وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے۔ اسی طرح نیچے سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے۔ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے اور اس کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نمبر 7 ڈپٹی سیکریٹری۔ ڈپٹی سیکریٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 19 کا آفیسر ہوتا ہے۔ عام طور پر اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے۔ ہر حکم اوپر سے وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو دیتا ہے اور سیکشن آفیسر سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے۔ فیصلوں کو لاگو کرنے میں مدد دیتا ہے اور اپنی برانچ کے دوسرے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ نمبر 8 سیکشن آفیسر۔ سیکشن آفیسر گریڈ 17 یا 18 کا وفاقی حکومت کا آفیسر ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے۔ وہ اپنے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کو نمٹاتا ہے، حکام بالا کے احکامات کو عملی جامہ پہناتا ہے اور اپنے سیکشن کے دیگر ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ صوبائی حکومتوں کا ڈھانچہ۔ صوبائی حکومت کی تنظیم اور اس کا طریقہ کار وفاقی حکومت سے ملتا جلتا ہے۔ صوبائی سطح پر صوبائی سکریٹریٹ، منسلکہ دفاتر، ماتحت دفاتر اور دیگر خود مختار اور نیم خود مختار ادارے موجود ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار تقریباً وفاقی حکومت جیسا ہے۔ صوبائی حکومتوں کو تعلیم، صحت، زراعت، صنعت، صوبائی ٹیکس، ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے کاموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت کی تنظیم کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 صوبائی گورنر۔ گورنر صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے جس کو صدر نامزد کرتا ہے۔ جب تک صدر چاہے گورنر اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے۔ گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہے، اسے خطاب کرتا ہے اور وزیر اعلیٰ کے مشورے پر اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر تمام نظم و نسق چلاتا ہے، حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ نمبر 2 وزیر اعلیٰ۔ صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی کثرت رائے سے کرتی ہے اور متعلقہ صوبائی اسمبلی میں اکثریت قائم رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا معاون چیف سیکریٹری ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ چیف سیکریٹری کے ذریعے سے صوبے کی انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ وہ اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے جس کی تشکیل اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ صوبے کے امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قائد ایوان ہونے کی وجہ سے صوبائی اسمبلی پر پوری گرفت رکھتا ہے اور آسانی سے قانون سازی کروا سکتا ہے۔ نمبر 3 کابینہ۔ ہر صوبے میں صوبائی کابینہ ہوتی ہے جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ ہر وزیر اپنے اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو محکمے کی پالیسیوں اور کارکردگی کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ محکمے کا سیاسی سربراہ ہونے کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے اور متعلقہ صوبائی اسمبلی میں اپنی وزارت کے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ نمبر 4 چیف سیکریٹری۔ چیف سیکریٹری انتظامی امور کے لیے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ صوبے میں افسر شاہی کا سینئر ترین فرد ہوتا ہے۔ وہ صوبائی کابینہ کا سیکریٹری ہوتا ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ چیف سیکریٹری تمام سیکریٹریوں کی کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے اور جو تمام سیکریٹریوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اور ان کو وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتا ہے۔ چیف سیکریٹری تمام قسم کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا ہے اور کسی محکمہ سے کسی قسم کی اطلاعات وصول کرنے اور کسی خاص امر میں کارروائی کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔
ہر محکمے کا سیکریٹری براہ راست چیف سیکریٹری کے ماتحت ہوتا ہے اور اپنے اپنے محکمے کی کارکردگی کے لیے جوابدہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 سیکریٹری۔ ہر محکمے کا انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے جو کہ 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ سیکریٹری اپنے محکمے کے وزیر کے معاون خاص کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کو پالیسی بنانے کے لیے مشورہ دیتا ہے اور اس کو محکمے کی کارکردگی کے متعلق اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ سیکریٹری اپنے محکمے کی نگرانی کرتا ہے، حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں کو لاگو کرنا یقینی بناتا ہے۔ سیکریٹری کے پاس اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کئی مددگار موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 6 ایڈیشنل سیکریٹری۔ ایڈیشنل سیکریٹری کا مددگار ہوتا ہے اور اپنے ونگ کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ 19 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ یہ عموماً سیکریٹری سے احکام وصول کرتا ہے اور ان کو نیچے بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح نیچے سے رپورٹیں وصول کر کے سیکریٹری کو پیش کرتا ہے۔ یہ اپنے شعبے کے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے اور ہر وہ کام سر انجام دیتا ہے جس کا سیکریٹری حکم دیتا ہے۔ یہ عام طور پر فیصلہ سازی کے عمل میں شائع نہیں ہوتا۔ نمبر 7 ڈپٹی سیکریٹری۔ ڈپٹی سیکریٹری اپنی برانچ کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ 18 سے 19 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے جس کا تعلق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ملازمین سے ہوتا ہے۔ محکمے کے متعلق فیصلوں میں عمل دخل نہیں کرتا بلکہ صرف اوپر سے احکام وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو عمل درآمد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ نمبر 8 سیکشن آفیسر۔ سیکشن آفیسر 17 یا 18 گریڈ کا وفاقی یا صوبائی حکومتوں کا ملازم ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری کے احکام کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ سیکشن کے تمام معاملات میں اپنے ڈپٹی سیکریٹری کو رپورٹ کرتا ہے۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار۔ حکومت کا تیسرا اہم شعبہ عدلیہ ہے۔ عدل و انصاف کا حصول انسان کی اہم ترین ضرورت اور فطری خواہش ہے۔ ایک بااختیار اور آزاد عدلیہ شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضامن اور محافظ ہوتی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمیٰ ہے جو ملک کے پورے عدالتی نظام کو اپنی نگرانی میں چلاتی ہے۔ اس کے ماتحت صوبوں کی بڑی عدالتیں ہوتی ہیں جو عدالت عالیہ کہلاتی ہیں۔ ان کی زیر نگرانی ضلعی اور مقامی عدالتیں کام کرتی ہیں۔ عدلیہ درج ذیل فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ نمبر 1 عدل و انصاف کی فراہمی۔ آزاد عدلیہ کی وجہ سے کوئی بھی حکومت ملکی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ عوام اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ عدلیہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی ضامن اور محافظ ہوتی ہے۔ عدلیہ کا اہم ترین فریضہ عدل و انصاف مہیا کرنا ہے۔ عدالتیں مقدمات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دینے اور بے گناہوں کو آزاد کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اعلیٰ ملکی عدالتیں اپنی ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی سنتی ہیں۔ اسی طرح ان کے فیصلوں پر نظر ثانی کر کے اپنا حتمی فیصلہ سناتی ہے۔ نمبر 2 قانون اور آئین کی تشریح۔ جب کسی مقدمے میں براہ راست قانون کا اطلاق نہ ہوتا ہو تو عدلیہ متعلقہ قانون کی تشریح کر کے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح جج صاحبان ایسی مثالیں قائم کرتے ہیں جو بعد کے مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ججوں کے سامنے رہتی ہیں اور ملکی قانون کی طرح تصور ہونے لگتی ہیں۔ وفاقی طرز حکومت میں ملکی آئین مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ اگر ان دونوں حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر جھگڑا ہو جائے تو ملک کی اعلیٰ عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے جو آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3 مشاورتی فرائض۔ بعض اوقات سربراہ مملکت کو کسی اہم قانونی نکتے کی وضاحت کے لیے عدالت عظمیٰ سے مشورہ طلب کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ اس مشورے کی روشنی میں ضروری اقدامات کرتا ہے۔
اگرچہ انتظامیہ عدلیہ کے مشورے کی پابند نہیں ہوتی، لیکن عموماً وہ اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کرتی۔ نمبر 4، عدالتی نظر ثانی۔ جن ریاستوں میں تحریری دستور نافذ العمل ہے، وہاں مقننہ کے منظور کردہ قوانین پر نظر ثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ مجلس قانون ساز کا منظور کردہ قانون آئین کے خلاف ہے، تو وہ اس قانون کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر اس قانون کو ملکی آئین کے خلاف پائے تو اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس عمل کو عدلیہ کی نظر ثانی کہتے ہیں۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ 1973 کے آئین میں بنیادی فرق۔ پاکستان کے آئین 1973 میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ مزید پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ حکومت بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے حقوق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی شہری کو زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ گرفتاری کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 4، کسی فرد کو ایک ہی جرم پر دو مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 5، ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہے۔ نمبر 6، ہر شہری کو پرامن طور پر اجتماع کی اجازت ہے۔ نمبر 7، ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 8، ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے۔ نمبر 9، ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے۔ نمبر 10، ہر شہری کو اپنے مذہب کے پرچار کا حق حاصل ہے۔ نمبر 11، ہر شخص کو جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی ہے۔ نمبر 12، کسی شہری کو جائیداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 13، تمام شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس قانون کی نظر میں برابر ہیں اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 14، ہر شہری کو بلا امتیاز ملازمت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 15، ہر شہری کو اس کی زبان و ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے مسلمان وہ ہے جو توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ ملک کا نام۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، جو کہ پاکستان کی ایک اسلامی رفاعی مملکت کے طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 4، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 1973 کے آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، سرکاری مذہب اور اسلامی تعلیمات۔ 1973 کے آئین میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ملک میں قانونی ڈھانچہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ آئین میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ نمبر 6، اسلامی اقدار۔ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اسلام کی بنیادی اقدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات کو ملک میں رائج کیا جائے گا۔ نمبر 7، عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت۔
سکولوں میں 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی اور قرآن پاک کی طباعت کو غلطیوں سے پاک کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ نمبر 8، سود کا خاتمہ۔ حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ نمبر 9، زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ آئین میں واضح کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا اسلامی نظام رائج کیا جائے گا۔ نمبر 10، اسلامی ممالک سے تعلقات۔ آئین میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ اسلامی ممالک سے خصوصی تعلقات اور ان کو قریب لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 11، اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام۔ ملک میں اسلامی معاشرے کے قیام اور قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک کونسل قائم کی جائے گی جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ نمبر 12، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ آئین کے تحت پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی۔ اہم آئینی ترامیم۔ نمبر 1، پہلی ترامیم مئی 1974 میں کی گئی جس میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا۔ چاروں صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ نمبر 2، دوسری ترامیم ستمبر 1974 میں ہوئی جس میں مسلمان کی تعریف بیان کی گئی اور قادیانی مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ نمبر 3، پانچویں ترامیم ستمبر 1974 میں ہوئی جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 5 سال اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 4 سال مقرر کی گئی۔ ہائی کورٹ کے ججوں کے باہمی تبادلے کیے جا سکیں گے۔ نمبر 4، 8ویں ترامیم نومبر 1985 میں ہوئی جس میں صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور حکومت تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا اور صدر کو آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہوں کے تقرر کا اختیار بھی دیا گیا۔ سینٹ کے ارکان کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ نمبر 5، 13ویں ترامیم اپریل 1997 میں پاس ہوئی جس میں صدر سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ صدر آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہوں کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے کرے گا۔ نمبر 6، 14ویں ترامیم جولائی 1997 میں ہوئی جس میں ڈیفیکشن کلاس آرٹیکل 63A کو شامل کیا گیا۔ اراکین اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے، فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 7، 17ویں ترامیم دسمبر 2003 میں کی گئی جس میں صدر کو دوبارہ قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا، لیکن 15 دن کے اندر صدر سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 8، 18ویں ترامیم اپریل 2010 میں منظور ہوئی جس میں صدر پاکستان سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ اعلیٰ عہدوں پر تقرر کے لیے صدر کو وزیر اعظم کے مشورے کا پابند کیا گیا اور صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ نمبر 9، 20ویں ترامیم فروری 2012 میں ہوئی جس میں عبوری وزیر اعظم کا تقرر موجودہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر کریں گے۔ نمبر 10، 22ویں ترامیم جون 2016 میں ہوئی جس میں چیف الیکشن کمیشن کے اختیارات طے کیے گئے۔ نمبر 11،
24ویں ترمیم 2016 میں ہوئی جس میں مردم شماری کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 سے کم ہو کر 336 کی گئی۔ نمبر 12 25ویں ترمیم 2018 میں کی گئی جس میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔